ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ نہایتی واجب الاحترام صاحب زادہ والا شام محترم پیر سید ندیم احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ آج کی اس روحانی وجدانی محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی کہ جنہوں نے اپنی رسم حنا کے موقع پر تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ یہ جو نئی زندگی یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور کل رشتہ ازدواجی میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، مالک ان دونوں کے درمیان وہ محبت پیدا فرمائے سبحان اللہ۔ جو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کے درمیان پیدا فرمائے، سبحان اللہ، آمین۔ اور مالک ان کے درمیان وہ محبت پیدا فرمائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین اللہ نے پیدا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مابین پیدا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور مالک ان کے درمیان وہ محبت پیدا فرمائے جو مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے مابین اللہ نے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ رب تعالیٰ ان کی زندگی میں کروڑہا بہاروں کا نزول، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ غم میں تو خدا یاد رہتا ہی ہے، بے شک بے شک غم میں تو خدا یاد ہی آتا ہے، بے شک۔ لیکن حق یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ اللہ اور اللہ کا رسول یاد رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بات بڑی بات۔ اس لیے یہ صدہا مبارکباد کے مستحق ہے، بے شک تو یہ اللہ کے کرم سے محروم نہیں رہ سکتے۔ بے شک، انشاءاللہ۔ جو حضور کا ذاکر ہے، حضور کو ہر خوشی اور ہر غم میں یاد کرتا ہے، مالک نہ اس جہاں میں محروم کرتا ہے نہ آخرت میں محروم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں بھی یہ سبق ہے، یہ درس ہے کہ ہمیں بھی خوشی کے موقع پہ خاص طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ذکر کرتے ہیں نا ان کا، اس سے یہ نہیں کہ ان کا ذکر بلند ہو رہا ہے، وہ تو خالق نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور درجات میں بلند کرتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اور مالک اس کے درجے بلند کرتا ہے، اسے وقار دیتا ہے، عزت دیتا ہے جو مصطفیٰ کا ذاکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا اور میرے ذمہ بھی لگایا گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا عشق سارے موضوعوں کی جان ہے، بے شک بے شک۔ کل دین کی جان ہے، ایمان کی جان ہے، کل اعمال صالحہ کی جان ہے، بے شک بے شک۔ وہ محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے اسی تناظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر، اور پھر یہ کہ یہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے، یہ دو جز ہیں اور دو درجات ہیں، دو پہلو ہیں میرے خطاب کے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام ان کا نکاح سیدہ حوا علیہ السلام کے ساتھ ہوا نا، عرض کرنے لگے مالک حق مہر میں نے دینا کیا ہے؟
حوا علیہ السلام کو حق مہر میں کیا دوں؟ بظاہر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے آدم، وہ جو نبی آخر الزمان آنے والے ان کی ذات پہ 20 مرتبہ درود پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق مہر ادا ہو جائے۔ کائنات کے اندر درود و سلام وہ واحد وظیفہ ہے کہ جس سے ذات مصطفیٰ کریم سے رشتہ محبت پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ آقا کی ذات سے جڑتا بے ہے، شک اور جو آقا کی ذات سے جڑ جائے وہ خدا سے دور رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ کبھی نہیں رہ سکتا۔ اب سنیے، اکثر سوال کرتے ہیں یہ محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، یہ عشق مصطفیٰ، یہ جو کیفیت ہے حضور کی ذات کے ساتھ محبت کی، یہ کیفیت بندے کو دیتی کیا ہے؟ یہ محبت بندے کو کیا دیتی ہے؟ سنیے گا حدیث مبارکہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے حضور دوزانوں ہو کے حاضر ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے، اور تڑپ کے کہے گا کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں حاضری دینی ہے۔ اللہ۔ کہا اتنے میں درمیان میں ایک پردہ آ جائے، اب وہ تڑپ رہا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اس کے قرب میں جانا ہے، پردہ آ جائے گا، قرب خداوندی سے روک دیا جائے گا، قریب نہیں جانے دیا جائے گا، وہ تڑپے گا، چیخے گا، روئے گا کہ میدان معاشر ہے، مجھے اللہ کے حضور اللہ کے قرب میں نہیں جانے دیا جا رہا۔ فرمایا اتنے میں عشق مصطفیٰ آئے گا، محبت مصطفیٰ آئے گی، فرمایا وہ اس کا پردہ اٹھا کے بندے کو اٹھا کے اللہ کے قرب میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ فائدہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فائدہ ہے عشق مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ درود و سلام سے پیدا ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں نا، ہر عبادت کا ایک وقت متعین ہے، فجر کا ایک وقت متعین ہے، ظہر کا وقت ہے، ظہر کی عصر کے وقت میں نہیں ہے، عصر کی مغرب کے وقت میں نہیں ہے۔ حج ہے، اس کے لیے ایام مختص ہے، رمضان مبارک روزوں کے لیے مختص ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب اپنی عبادت کی باری آئی نا، وہ جس عبادت کا تعلق ہے ہی اللہ سے، اسے مخصوص کر دیا اوقات کے ساتھ۔ جب باری آئی نا مصطفیٰ پہ درود و سلام کی، فرمایا اب وقت مختص نہیں ہے، فرمایا رات سوئے ہوئے بھی آنکھ کھولے نا، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ دینا، میں قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے حبیب کی ذات پہ درود پڑھ دینا وہ قبول ہے۔ ہر عبادت مخصوص ہے، ہر عبادت مخصوص ہے، وقت کے ساتھ متعین ہے، اور اس کی ایک خاص حیت ہے، ایک صورت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ایک صورت ہے۔ درود و سلام کی کیفیت بھی اللہ نے متعین نہیں کی، کہا یہ تیری محبت پہ ہے، جتنا ادب سے پڑھے گا اتنے رنگ لگ جائیں، جتنا عشق کے ساتھ ڈوب کے پڑھے گا اتنے رنگ لگ جائیں۔ اور دیکھیے نا، بڑی سادہ سی بات، پھر میں آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ میرے حبیب پہ درود پڑھو، یہی حکم ہے نا جی؟ بے شک۔ ہمیں ہے درود پڑھنے کا حکم، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم نے یہ بھی دیکھنا ہے وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ یہ بھی تو نے میزان لگا کے چیک کرنا ہے۔ ہمیں کیا کہا ہے؟ پڑھو۔ ارے وہ سنتے نہیں سنتے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہمارا سبجیکٹ کیا ہے؟ پڑھو۔ واہ 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 واہ۔ ہم نکلے ناداں، ہم جو سبجیکٹ نہیں تھا اسے سبجیکٹ بنا لیا، اور جس کا حکم تھا اس سے دور ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سزائے چورا شریف، اللہ 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 اللہ، آمین۔
ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ہم جمعے کو پڑھتے ہیں پتہ نہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ مالک کہتا ہے نہیں، صلو، تو درود پڑھ۔ بڑی غور طلب بات ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے درود پڑھو، حکم یہی ہے نا، صلو علیہ، امر ہے، درود پڑھو۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں، کوئی بھی درود اٹھا لو، ترجمہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو محمد پہ درود بھیج۔ سبحان اللہ۔ بڑے تعجب کی بات نہیں؟ وہ کہتا ہے تو پڑھ، وہ کہتا ہے تو پڑھ، اور جب ہم پڑھنے لگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اللہ تو پڑھ۔ یہ پڑھ کون رہا ہے؟ یہ پڑھ کون رہا ہے؟ کوئی درود اٹھا لیں، ترجمہ دیکھیں۔ صلو، اللہ کہتا ہے درود پڑھو، ہم نے پڑھا، ہم نے پھر کہا مولا تو پڑھ دے، اللہم صلی، اے اللہ تو درود پڑھ۔ اب سوال یہ کہ بھئی درود پڑھتا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا ہاں میں تمہیں کہتا ہوں درود پڑھو، اور تو نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا کہ میں درود پڑھتا ہوں مصطفیٰ کی ذات پہ، کہا خبردار یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ کہا تو پھر بھی گناہگار ہے، گدلا ہے، کبھی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، کبھی غیبت نکلتی ہے، کبھی چغلی نکلتی ہے۔ کہا یہ وظیفہ بڑا اعلیٰ ہے، یہ ذکر بڑا اعلیٰ ہے، یہ ذکر میں خود کرتا ہوں۔ مالک پھر کیا کہے؟ کہا میں تمہیں کہوں گا پڑھو، تم نے پھر میری بارگاہ میں کہنا ہے مولا تو پڑھ۔ کہا تم نے میری بارگاہ میں کہنا ہے، تمہاری طرف سے ہو جائے گا، خود نہیں پڑھنا، میں پھر جو مصطفیٰ کی شان ہے نا اس کے مطابق خود پڑھوں گا، میں خود اس کی شان کے مطابق پڑھوں گا۔ تو یہ نہ کہنا میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا تو نہیں جانتا وہ بارگاہ کتنی اعلیٰ، سبحان اللہ، وہ بارگاہ کتنی اعلیٰ، مجھے کیا خبر، تو بے خبرہ ٹھہرا۔ تمہیں کہا پڑھو تو تم جھگڑوں میں پڑ گئے، تم جھگڑوں میں پڑ گئے، اس لیے تم نے صرف جب میں نے کہا نا پڑھو پھر میری بارگاہ میں کہنا ہے مالک تو پڑھ۔ کہا تیری طرف سے ہو جائے گا، میں اس کی شان کیا ہے جو میں نے دی ہے، سبحان اللہ، اس کے مطابق میں پھر اپنے حبیب پہ درود پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے، نبی کی سنت سے بھی بڑی اللہ کی سنت ہے۔ نماز اصلاً حضور کی سنت ہے، فرض ہے، سنت بمانا طریقہ۔ حکم آیا نا نماز پڑھو، صحابہ یا رسول اللہ صلاۃ کے 56 معنی ہیں۔ نماز کیا ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مصطفیٰ کی ادائیں اللہ کی نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میری ادائیں اللہ کی نماز، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، پڑھ کے نہیں دکھائی، پڑھ کے کس نے دکھائی ہے؟ میرے آقا نے۔ بے شک۔ تو اب نماز اصلاً سنت ٹھہری حضور کی، اور حضور مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اب خالق کی سنت سب سے اعلیٰ۔ اب اللہ کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، سبحان اللہ، وملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے پہلے اپنی سنت کا بتایا، کہا یہ میری سنت ہے، میں اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں، اور کہا کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے یہ سنت ہے اصلاً میرے مصطفیٰ کی، میرے حبیب کی، میں سب سے اعلیٰ ہوں لہٰذا میری سنت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مخلوق کی سنت ہے، کیونکہ مخلوق کی حد ہے، اس لیے میں نے وقت کے ساتھ محدود کر دیا، لیکن جو میری سنت ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا، میں نے وقت کے ساتھ متعین نہیں کیا، حد بندی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ پڑھنے والے خدا کی حد کوئی نہیں، پڑھنے والے اللہ کی حد کوئی نہیں ہے، اس لیے اجر بھی لامحدود عطا کرتا ہوں، درود و سلام پڑھنے والے کو اجر بھی لامحدود عطا کرتا ہوں۔ اب ترجمہ ذرا دیکھیے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے۔ اکثر ترجمہ یہ سنتے ہیں نا اس کے فرشتے، نہیں، ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور جب اس کی نسبت ضمیر پرونون کی طرف ہو نا تو اس کے جمعی افراد مراد ہوتے ہیں۔ وملائکتہ،
مخصوص فرشتے نہیں، کہا اللہ کے سارے فرشتے، جو جو فرشتہ ہے یصلون علی النبی، وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مراد؟ کہا اگر آسمان بھی اٹھائے رکھا ہے درود مصطفیٰ پہ ہے، یہاں بیٹھے حساب لکھ رہے ہیں پر درود مصطفیٰ پہ ہے، کہا بندوں کے ساتھ مدد کے لیے چل رہے ہیں پر درود مصطفیٰ کریم پہ ہے، کہا وہ اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہیں، کوئی فرشتہ رکوع میں کھڑا، رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں ہے، کہا قیام میرا ہے درود مصطفیٰ پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع میرا ہے درود ان پہ ہے۔ اس لیے وہ تخصیص نہیں رکھی، کہا میرے تو ساری فرشتے پڑھتے ہیں، کہا جب میں خدا ہو کے پڑھتا ہوں تو امتی ہو کے کیوں نہیں پڑھتا، واہ واہ واہ، تو غلام ہو کے کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے درود و سلام سنت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ سنت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اب سنیے، اللہ کہتا ہے صلو علیہ، درود پڑھو، وسلموا تسلیما، کا سلام پڑھو ادب سے اور کثرت سے۔ اب بڑی غور طلب بات، دو چیزیں آئی ہیں، کہا درود پڑھو بس، آگے یہ نہیں کہا صلو صلاۃً، باری آئی نا سلام کی تو اللہ نے کہا سلموا تسلیما، سلام دو بار درود ایک بار۔ آیت میں دیکھیں نا، صلاۃ کی جگہ ہے سلو بس، اور سلام کی باری آئی سلموا تسلیما، سلام کا دو بار ذکر اور درود کا ایک بار ذکر۔ مالک یہ کیا وجہ؟ جہاں بھی کہہ دیتا صلو صلاۃً، نہیں کہا نہیں، کیونکہ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ میرے حبیب کی بارگاہ پہ سلام پڑھو گے تو ادھر سے جواب ملے گا، سبحان اللہ، جتنا ادب سے پڑھو گے، جتنا ڈوب کے پڑھو گے، اتنا قرب ملے گا، اتنے قریب ہو جاؤ، بے شک، اتنے آقا کے قریب ہو جاؤ۔ اور پہلے میں نے کہا یہ بات بس چھوڑ دیں، اس پہ مناظرے چھوڑ دیں، بڑا وقت ضائع ہو گیا۔ بھئی جو بندہ خود درود و سلام پڑھنے والا ہے نا، وہ دلیلوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اسے پتا ہے کہ میں جس لذت سے گزرتا ہوں یہ نادان کیا جانے، اسے کیا خبر ہے۔ ارے جس کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے نا، وہ پھر دلیلیں نہیں مانگا کرتے، علم بھی کبھی کبھی بندے پہ پردے ڈال دیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، علم بھی کبھی کبھی بندے پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اور جو ہوتے ہیں نا کہ حضور کے عاشق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنے والے، وہ علم کا سہارا کم لیتے ہیں، محبت کا سہارا زیادہ لیتے ہیں، عشق کا سہارا زیادہ لیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے سے محبت بڑھتی ہے، حضور کی ذات سے رشتہ محبت بڑھتا ہے۔ اس لیے عادت بنا لیں، جب کبھی وقت ملے، میں کہتا ہوں جب کبھی نہیں، وقت نکالیں، حضور کی ذات پہ درود و سلام کے لیے وقت نکالیں۔ یقین کیجئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تم سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو نا، تو صرف یہ نہیں کہ تمہارا نام، کہا تمہارے باپ کا نام، کہا تمہارے خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کا نام، تمہارے علاقے کا نام، میں جس کیفیت میں پڑھتے ہو نا، جتنی ادب کی کیفیت ہوتی ہے، کہا اللہ رب العزت کے فرشتے سونے کے قلم سے، چاندی کے اوراق سے سارا کچھ لکھتے، لکھ کے پھر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں جا کے پیش کرتے، سبحان اللہ، کیا بات، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو حضور تکتے ہیں، آقا دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں، جس کے نام پہ ہر روز میرے آقا کی نگاہ پڑتی رہے، ہر روز نگاہ پڑے، یوں اچھا اس نے بھی پڑھا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے، ارے جس کے نام پہ حضور ہر روز نگاہ کرے وہ اور کیا چاہتا ہے، وہ اور کیا چاہتا ہے، حاضری لگوایا کرے، 10 بار پڑھے، 1 بار پڑھے، لیکن پڑھے کیوں، کیفیت بھی لکھی جاتی ہے، وہ بھی لکھ کے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں پیش ہوتی ہے۔ اور وہ تو بڑے باوفا ہیں، اگر کسی دن کوئی نہ پڑھے تو ضرور پوچھیں گے، جانتے تو وہ ہیں،
ضرور پوچھیں گے بتا یہ تو فرشتے روز پڑھا کرتا تھا آج نہیں اس کا درود و سلام آیا اور جب پیغام ملا نا آقا وہ تو بیمار ہے تو یقیناً پھر کرم کی انتہا کریں گے آقا دیدار کے لیے آ جاؤں میرے عاشق میرا دیدار کرنا مجھ پہ وہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 166 اشعار پہ قصیدہ بردہ 166 اشعار فالج کی بیماری ہے لیٹے لیٹے میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے رہے یہ قصیدہ لکھا میرے آقا کے شان میں وقت آیا میرے آقا علیہ السلام خواب میں آئے بوصیری جی یا رسول اللہ اٹھ کے بیٹھنا وہ جو میری شان میں قصیدہ لکھا ہے مجھے سنا اللہ اکبر سننے حضور آئیں کیا کیفیت پھر بوصیری کی بھی ہوگی آئے آئے ابھی دیکھیں نا آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے بظاہر ہم نہیں دیکھ رہے دیکھنے والی آنکھیں آج بھی تکتی ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم نالائق مجھ جیسے جو ہیں ہم نہیں دیکھ رہے حضور کا نام آتا ہے آپ مسکرا اٹھتے ہیں محبت کی بات آتی ہے آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں اندازہ کیجئے گا جس بوصیری کے سامنے بیٹھے ہیں سبحان اللہ اور وہ دیکھ دیکھ کہہ رہا ہے مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا کیا کیفیت ہوگی میرے آقا نے کہا بوصیری اٹھ کے بیٹھ مجھے میرا قصیدہ سنا یا رسول اللہ 5 سال بیت گئے اٹھ نہیں سکتا میرا آقا نے دست شفاعت پھیرا اٹھ کے بیٹھے کہا بوصیری اب سنا میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نا امام شرف الدین بوصیری نے شروع کیا میرے آقا نے جھومنا شروع کر دیا میرا آقا علیہ السلام شوق میں آئے نا آ کے کہتے بوصیری جی یا رسول اللہ فرمایا یہ میری کالی کملی تجھے تحفہ عطا کرتا کیا واہ ارے وہ کالی کملی جو حضور کو ڈھانپتی ہے کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی ہو سکتی ہے شاید نہیں میرے آقا کو جو کملی ڈھانپتی تھی کہا بوصیری یہ میری طرف سے تحفہ ہے کمال جائیں اس عاشق پہ بھی اس نے بھی نام قصیدہ بردہ ہی رکھ لیا چادر والا قصیدہ کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے چادر عطا کی تھی اچھا ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ قصیدہ سنا نا حضور تشریف لے گئے دیدار بھی بخشا اچھا امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہتے مجھے خیال گزرا پتہ نہیں حضور آئے تھے یا مجھے ویسے خیال گزرا ہے کہا صبح اٹھا نا تو اٹھا تو پھر اٹھ پڑا جو 5 سال سے نہیں اٹھا تھا پھر چلا تو چل پڑا مصر کے سکندریہ شہر میں نا باہر نکلا پیچھے سے شیخ ابو الرجا ایک گدڑی پوش فقیر اس نے آواز دے کے کہا بوصیری میں نے پلٹ کے دیکھا کیا بات ہے کہا وہ جو رات خواب میں مصطفیٰ کو قصیدہ سنایا تھا مجھے بھی سنا وہ مجھے بھی سنا دے اچھا شیخ شرف الدین بوصیری نے دیکھا نا ابو الرجا کی طرف گدڑی پوش سادہ فقیر ملنگ ارے وہاں کپڑے نہیں تکے جاتے شکلیں نہیں تکی جاتی وہاں محبت دیکھی جاتی ہے وہاں محبت کے سودے ہیں وہ گدڑی پوش کی طرف یوں تک کے کہتے ہیں وہ تو خواب میں سنایا تھا تجھے کیسے پتا چلا کہا شرف الدین بوصیری کیا سمجھتا ہے اس بارگاہ سے صرف تیرا ہی تعلق ہے سبحان اللہ کیا صرف تیرا ہی تعلق ہے کہا تو رات خواب میں مصطفیٰ کریم کو قصیدہ سنا رہا تھا نا کونے میں یہ فقیر بھی کھڑا ہو کے سن رہا تھا کیا بات ہے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے آج حضور کے بن جاؤ رب کعبہ کی قسم جو حضور کا بن گیا وہ سارا کچھ بن گیا وہ جو حضور کا نہ بن سکا وہ سارا کچھ بن کے بھی کچھ نہ بن سکا اس کے پلے کچھ نہیں ہے اس لیے حضور کی محبت جس بندے نے جان جان کے پھوک پھوک کے علم کے ترازو لگا لگا کے محبت کی کیا محبت کی اس نے کیا پیار کیا اس نے ارے محبت علم کے پیمانوں سے نہیں ہوتی علم کیفیات نہیں دیتا کیفیات کا تعلق اس قلب سے ہے جب وہ دل جڑتا ہے
پھر رشتہ بنتا ہے، اور جب رشتہ بنتا ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سے میری ذات پر درود و سلام پڑھو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں سب سے پہلے میری ذات کا تم سے پوچھا جانا ہے۔ فرمایا جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ مصطفیٰ کو جانے گا، مصطفیٰ اسے پہچانے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا صرف یہ نہیں کہ وہ مجھے جانے گا، میں مصطفیٰ بھی اسے پہچانوں گا۔ سبحان اللہ، ارے دوری معرفت ملتی ہے حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی۔ بے شک، وہ قبر کی وحشت سے اگر نہ پہچان سکا، پہچانتا ہوا تو بول نہ سکا، تو حضور کہیں گے کیا ہوا، ڈر ہے قبر کا، نہ بول سکا تو کیا ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں نا مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ میرا کہا فرماتے فتح مکہ سے پہلے، بعثت سے پہلے، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا، کہا میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں گزرتا تھا مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ مکہ میں وہ پڑھتا تھا، ذکر حضور اس کا مدینے میں کر رہے، درود و سلام وہ پتھر کہاں پڑھتا تھا؟ مکہ میں۔ تذکرہ آقا مدینے میں کر رہے، میں جانتا ہوں، میرا آقا نے کہا آج بھی جانتا ہوں۔ ارے پتھر بعثت سے پہلے آقا پہ درود و سلام پڑھیں، آقا اسے نہ بھولیں، آقا اسے نہ بھولے۔ یہ جو غلام پڑے تو کیا آقا اسے بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں بھولے، میرا آقا کبھی نہیں بھولے، قربان جائے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سے، اور دیکھیں نا مکہ میں پڑھنے والا پتھر مدینے میں حضور سے یاد فرمائے، پتھر مکہ میں پڑھے حضور مدینے میں یاد کریں، غلام پاکستان میں بیٹھ کے پڑھے، آقا مدینے میں تذکرہ نہیں کریں گے اس کا؟ بے شک کریں گے۔ درود و سلام پڑھا کرو، اور جنہیں پوچھ پڑھیا انہیں نہیں پڑھیا، جس نے کسی کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، او بھائی جس دن پردے اٹھ گئے نا پھر کون دلیل سنے گا، کون مولوی کی تقریر سنے گا؟ آپ مجھے بھی کہیں گے پھیکی باتیں کرتا ہے، پردے اٹھتے ہیں ہم خود نظارہ کرتے ہیں۔ حضور کے بنو، میرا آقا کے بنو۔ دو حدیث مبارکہ میری بات ختم۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل پل صراط پہ تم لڑکھڑا کے گزر رہے ہو، یوں کہا جو تم نے درود و سلام پڑھا ہوگا نا جلدی سے آئے گا، تمہیں سہارا دے گا اور پل صراط سے گزار دے گا، سبحان اللہ، پل صراط سے تمہیں گزار دے گا۔ اور پھر سنیے میرا آقا نے فرمایا جب مجھ پہ درود پڑھو نا فاحسنوا الصلاۃ، تو بہترین انداز اپناؤ۔ یہ بڑی بات سننے والی ہے، آج کہتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، وہ قبلہ رخ ہو کے پڑھ رہا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے۔ بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے پڑھو، میرے آقا نے کہا فاحسنوا الصلاۃ، تیرے نزدیک جو سب سے محبت والا انداز ہے نا اس محبت میں پڑھ، اس پیار میں پڑھ۔ کیا بات، دیکھیں فرشتے جا کے کہیں آقا جی پاکستان کے اندر وہ فلاں بندے نے جب آپ پہ درود پڑا تھا نا آنکھیں جھک گئی تھی، ادب سے کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، کیا اس طرح پھر بارگاہ مصطفیٰ سے اس کو قرب نصیب نہیں ہوگا؟ بے شک، کتنا آقا قریب کریں گے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پیار کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے جو میرے حبیب پہ درود پڑھتا ہے نا میں خدا اس پہ درود پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس پہ درود پڑھتا ہوں۔ درود و سلام سے محبت بڑھتی ہے، ادب پڑھتا ہے۔ ہم مناظرے نہیں کرتے، مجاہدے نہیں، مجادلے ہم نہیں کرتے، ہمارا پیغام محبت ہے، بھائی پڑھو، زندگی ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو ان باتوں میں، پڑھو۔ رات کو جب عاشق رو کے پڑھے گا نا، پیار سے پڑھے گا، محبت سے پڑھے گا، یقین کیجئے گا آپ دن بدن روزہ رسول کریم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آقا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وہ قرب مل گیا تو پھر قرب خدا بندی بھی مل جائے گا، اور یقین کیجئے گا پھر قبر میں جانے کا بھی مزہ ہے اور محشر میں اٹھنے کا بھی مزہ ہے، پھر اٹھنے کا بھی مزہ ہے۔ میں بار دیگر دعا کرتا ہوں مالک قبلہ شاہ صاحب عمرہ شریف پہ گئے ہیں، مالک
ان کا سفر بخیریت فرمائے، مالک ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صاحب زادہ والا شان تشریف فرمائے، مالک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی کی زندگی میں مالک سکون اطمینان عطا فرمائے، اور آپ سارے احباب جو اتنے پیار سے حضور کا ذکر سن کے مسکراتے رہے، یقین کیجئے گا ہماری بھی یہی غذا ہے، جو حضور کا ذکر سن کے آپ مسکراتے رہے، اللہ کرے قبر میں جائیں چہرہ سامنے آئے تو یوں ہی مسکرائیں، یوں ہی مسکرائیں، وما علینا الا البلاغ۔